الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنكِحُوا نکاح سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ نکاح کر دو تم۔ ایامہ ایمن کی جمع ہے۔ ایمن کہتے ہیں اس مرد کو جس کی بیوی نہ ہو یا اس عورت کو جس کا خاوند نہ ہو، یعنی وہ لوگ جو بے نکاح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جو بغیر نکاح کے معاشرے کے اندر ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ منکم کا مطلب تمہارے خاندان، تمہارے قرب و جوار، تمہارے معاشرے کے اندر، مسلمان امت کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ، کوئی مرد و خواتین ایسے ہیں جن کا نکاح نہیں ہے، ان کا نکاح کر دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور وہ جو صالح ہوں، جو صحیح سلامت ہوں جسمانی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، من عبادکم تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں، یعنی مردوں میں سے اور خواتین، چاہے وہ آزاد مرد ہوں، آزاد خواتین ہوں، چاہے غلام ہوں اور غلام مرد ہوں، غلام عورتیں ہوں۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے فقراء، فقیر، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ پچھلا درس آپ کو کل کا یاد ہوگا، معاشرے کے اصلاح کا ایک پروگرام دیا اللہ رب العزت نے کہ آپ کا معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، آپ کے معاشرے کے اندر سے کیسے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسباب، وہ عوامل، وہ راستے جو برائیوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہدایات دی ہیں کہ ان راستوں کو بند کر دو، ان عوامل اور اسباب کا خاتمہ کرو۔ پھر اسلام کہتا ہے جب معاشرے کے اندر ایسی اصلاح کا پروگرام ہو جائے، وہ تمام اسباب، عوامل، راستے بند کر دیے جائیں جہاں سے برائیاں پھیل سکتی ہیں، تو پھر اسلام کہتا ہے اس کے باوجود پھر کوئی اگر برائی کرے پھر اس کے اوپر اللہ کی حد نافذ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلے دروس میں آپ نے سنا مختلف ہدایات دی ہیں کہ آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، گھروں میں جو آپ کا آنا جانا ہے اس کے آداب کا خیال رکھیں، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ داخل ہوں۔ خواتین کو یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی آپ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، آپ لباس جو ہے وہ حیا والا لباس اور شریعت کے اصولوں کے مطابق لباس استعمال کریں۔ مرد و خواتین کی مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، خواتین اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں پچھلی آپ نے سنی پچھلے درس کے اندر۔ آج اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایک اور کمزوری جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو نکاح نہ کریں۔ نکاح جو ہوتا ہے یہ انسان کو، یعنی اسلام یہ ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو، اپنی جذبات کو دبائیں نہیں۔ رہبانیت نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ آپ اپنی خواہشات، جذبات کو کوٹ کے رکھ دیں، ان کو دبا دیں، ان کا خاتمہ کر دیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جذبات، اپنے خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کریں، جائز طریقے سے پورا کریں۔ اسلام نے ایک طریقہ بتایا، وہ ہے نکاح کا طریقہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر نکاح کے کلچر کو عام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کلچر، کوئی ایسا تمدن، ایسی تہذیب، ایسی ثقافت جس کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیا جائے، یہ معاشرے کے اندر برائیوں کو پھیلاتا ہے، معاشرے کے اندر فتنے و فساد اور زنا عام ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی صورت، جیسے مشرکین مکہ جس معاشرے میں رہتے تھے، کوئی عورت اگر اس کا خاوند مر جاتا تھا اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح غلام تھے، لونڈیاں تھیں، وہ نکاح، ان کو نکاح کے اوپر پابندی عام طور پر لگاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ ظلم نہ کرو۔ اسلام کہتا ہے بھائی نکاح کو عام کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ذرا انداز مختلف ہے، لیکن ہے تو وہی، برائی تو وہی موجود ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔
لوگ یعنی اتنے پیسوں کا کہتے ہیں اتنا جہیز ملنا چاہیے تو تب ہم نکاح کریں گے، ایسی جگہ رشتے تلاش کرتے ہیں جہاں زیادہ پیسے ہوں، جہیز کے ملنے کی توقع ہو۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مختلف شرائط لگائی جاتی ہیں کہ بھائی یہ تعلیم ہونی چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا قمار ہونا چاہیے۔ یہ وہ ساری چیزیں، پھر رسومات، جی ولیمہ کرنا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے پیسے خرچ کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں، بھائی گھر بنانا ہے، فلاں جگہ پلاٹ ہونا چاہیے، فلاں جگہ گھر ہونا چاہیے، ایسا عہدہ اور عہدہ ایسا جاب ہونا چاہیے، یہ ساری وہ شرائط ہیں جو نکاح کو مشکل بناتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر جو لوگ نکاح کی طاقت رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ تم نکاح کرو، جو تم میں سے من استطاع منکم، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، وہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے انسان کی نگاہیں جھکتی ہیں اور انسان کی جو شرم گاہ ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان شرم و حیا کا پیکر بنتا ہے، انسان کی خواہشات جائز طریقے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ رواج عام کریں معاشرے کے اندر۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے غلاموں، تمہاری لونڈیوں، مردوں، خواتین میں جو لوگ صالحین ہیں، صالحین کا علماء نے کہا ہے کہ جو جسمانی لحاظ سے صالح ہیں، صحیح ہے، یعنی جو شادی کر سکتے ہیں، جسمانی لحاظ سے ٹھیک ہے، معذور نہیں ہے، شادی کے قابل ہیں، اور وہ شادی کے جو حقوق و فرائض ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں، جو ذمہ داریاں شادی کی شکل میں، نکاح کی شکل میں ان کے اوپر آتی ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نکاح سے کبھی بھی انکار نہ کریں، ایسا کلچر معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، یعنی عام طور پر نکاح نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ نہیں ہے، ابھی جہیز کے پیسے نہیں ہیں، ابھی قمار کے پیسے نہیں ہیں، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی ولیمے کے لیے اتنے پیسے چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی شادی تو سبب بنتا ہے انسان کے مالی حالات کے ٹھیک ہونے کا۔ اللہ نے خود اشارہ کر دیا ہے کہ بھائی اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو غنی کرے گا۔ ہو سکتا ہے انسان کی اپنی قسمت، اپنا رزق تھوڑا ہو، جو بیوی اس کے گھر آ رہی ہے اس کی قسمت اور مقدر جاگ اٹھے، اس کی قسمت میں زیادہ رزق ہو، جو بچے ہوئیں گے وہ اپنا رزق لے آئیں گے، اپنا مقدر لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کی اللہ ہر صورت میں مدد کرتا ہے۔ ایک وہ جو پاکیزہ رہنے کے لیے اپنے شرم و حیا کو، اپنے کردار کو بچانے کے لیے نکاح کرتا ہے، ایسے آدمی کی ہر صورت میں اللہ مالی لحاظ سے مدد کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ مکاتب غلام، آگے وہ بھی آپ پڑھیں گے، جو آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے آقا سے اور اپنے آقا سے معاہدہ کر لیتا ہے، ایسے غلام کی بھی اللہ تعالیٰ، ایسی لونڈی کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ وہ مالی لحاظ سے اتنا اس کیفیت میں پہنچ جائے کہ وہ اپنی غلامی سے نجات حاصل کر لے۔ تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، وہ اپنی جان سے کر رہا ہے، اپنے مال سے کر رہا ہے، وقت دین کے اوپر لگا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لازماً اللہ ان 3 آدمیوں کی مدد کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کا رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو، کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے مت ڈرو، فقر سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اس نے پورا کرنا ہے، اس نے نکاح کرنا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اللہ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے، اللہ تمہاری ضرورتوں سے بے خبر بھی نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے۔